अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, आज का जो मेरा लक्ष्य है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत से वज़ाइफ, बहुत से तावीज़ात और बहुत से जंतर मंतर पढ़ कर थक चुके हैं, लेकिन उनका कोई मसला, उनका मोहब्बत का कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। ये लक्ष्य उनके लिए है। ये बहुत गारंटी वाला लक्ष्य है। आप इसको बताए गए तरीके के मुताबिक अगर बनाते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी मतलूबा जो पढ़ाई है वो करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको चंद ही दिनों में इसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये नक्श मैं आपको पहले इसकी तफसीलात बता दूं कि इस नक्श को आपने जुमे के दिन बनाना है। जैसे आज जुमा है, इसी तरह किसी भी जुमे के दिन आप इसको बना सकते हो। और एक मोमबत्ती आप रोशन करोगे और उसके साथ आपको एक इत्र की शीशी भी चाहिए। ये मेरे पास चंबेली का इत्र है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने मौजूद है। चंबेली का इत्र या कोई भी आपको इत्र मिल जाए, लेकिन इत्र हो, परफ्यूम नहीं चाहिए, उसमें अल्कोहल होता है और वो हराम होती है। आपको इत्र चाहिए, देसी इत्र कोई चाहिए। उसके बाद आपने कागज पे ऐसे एक 16 खानों का ग्राफ बनाना है, जैसे ये मैं बना चुका हूँ। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मजीद आपके सामने मैं वीडियो में भी पेश कर दूंगा। इस तरीके से आपने इस ग्राफ को बनाना है और इसके जो दरमियान वाले ये जो 4 खाने हैं, 1 2 3 4, इन खानों में आपने एक ही लफ्ज लिखना है और वो है अल्लाह अकबर। मैं लिखना शुरू करता हूँ, नक्शा आपके सामने अभी आ जाता है, मैं लिख कर आपको दिखा देता हूँ। इन 4 खानों में आपने अल्लाह अकबर ही लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। और सबसे पहले जब आपने इस नक्श को फिलअप करना है तो सबसे पहले यही 4 खाने आपने लिखने हैं। ये 4 खाने आपने सबसे पहले फिलअप करने हैं और इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। उसके बाद ये जो बाकी खाने हैं इनमें जो कुछ लिखना है उसकी कोई तरतीब नहीं है। जो भी आप पहले लिखेंगे, जो भी बाद में लिखेंगे, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो आपने जो लिखना है वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मैं वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करूंगा और लिख के फिर मैं आपको बता दूंगा। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जी दोस्तों, ये नक्श मैंने फिलअप कर लिया है। ये चारों तरफ जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये लाहूत शुरू में, यारूत, अलजन, तालूत, बातूत, तालूत, नालूत, बिल्किस, जालूत, हुदहुद, ममदूद, सफूरा। ये इस नक्श के मौक्कलात हैं जिनके ये नाम लिखे गए हैं। क्योंकि ये मौक्कलाती नक्श है इसलिए मौक्कलात के नक्श लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं। नीचे आपने लिखना है या सुलेमाना मददी बिल खैर। ये आपने इसके नीचे लिखना है और आपका ये नक्श तैयार हो गया। इसके ऊपर किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ना तालिब का, ना मतलूब का। आपने सिर्फ एक तसव्वुर कायम रखना है इस अमल को करते हुए और इस तावीज़ को बनाते हुए, इस नक्श को बनाते हुए आपका तसव्वुर कायम रहना चाहिए। इसके बाद ये लिखाई का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये आपने इसके ऊपर 2-3 कतरे इत्र के इस तरह से लगा देने हैं। ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस 2-3-4 कतरे लग जाएं, ठीक है। अब ये नक्श आपके पास तैयार है। अब आपने इस नक्श को फोल्ड नहीं करना। इसके ऊपर 2 दिन पढ़ाई इसी हालत में होनी है जैसे ये मौजूद है। और पढ़ाई के लिए मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ और पढ़ाई कैसे आपने करनी है। इसकी पढ़ाई जो करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। इस नक्श को सामने रखना है आपने और रात के वक्त
جمعے کے دن یہ آپ نقش بنائیں گے. لیکن میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ آپ کو یہ نقش لکھنے سے پہلے کھیر پکانی ہے گھر میں اور وہ محلے کے بچوں میں تقسیم کر دینی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بہت زیادہ پکانی ہے، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہو. 2 کلو دودھ کی بنا سکتے ہو، 4 کلو کی بنا سکتے ہو، 5 کلو کی بنا سکتے ہو. زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 کلو دودھ کی کھیر بنائیں اور کھیر بنا کے محلے میں، گھروں میں، بچوں میں تقسیم کریں. یہ آپ کی اس کی زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جاتی ہے. پھر آپ نے یہ نقش بنا لینا ہے جمعے کے دن ہی، اور اسی دن، ایسا نہیں کہ اگلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن، اسی دن رات کو عشاء کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھائی شروع کرنی ہے. اور وہ پڑھائی کیا ہے؟ یہی جو میں نے نقش کے نیچے لکھا ہے، یا سلیمان مددی بالخیر، یا سلیمان مددی بالخیر. اس کو آپ نے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے. جی ہاں، 2000 مرتبہ. اور 2000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے. یہ نقش آپ کے سامنے موجود رہے گا پڑھائی کے وقت، اور آپ نے اپنے مطلوب کا تصور بھی رکھنا ہے. نقش بھی آپ کے سامنے ہوگا. اور یہ 2000 مرتبہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ اس نقش پہ دم کریں گے، اس نقش پہ پھونک ماریں گے. پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ایسے ہی سنبھال کے. اور دوسرے دن آپ نے پھر کھیر نہیں پکانی، کھیر ایک ہی دن بنائی جائے گی. دوسرے دن آپ نے پھر اس کے اوپر وہی پڑھائی کرنی ہے، یا سلیمان مددی بالخیر، یا سلیمان مددی بالخیر. اور یہ بھی آپ 2000 مرتبہ ہی پڑھیں گے. دوستو، عمل آپ کا یہاں مکمل ہو جاتا ہے. 2 دن کی پڑھائی ہے، لیکن میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ پڑھائی 3 دن کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، بہت خوبصورت رزلٹ ملے گا اور بہت جلدی رزلٹ ملے گا. لیکن اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 دن کی ہے. 2 دن آپ نے لازمی اس کی پڑھائی کرنی ہے. 3 دن پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. جب یہ پڑھائی آپ مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے، تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے. فولڈ کر کے اس کے اوپر اچھی طرح سے پلاسٹک کور کرنا ہے. وہ جو کرنسی نوٹوں کو جوڑنے والی ٹیپ ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ جو ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر لگا کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے کور کر لینا ہے تاکہ پسینہ یا پانی اس میں نہ جائے. اس کے بعد آپ نے اس کو کالی ڈوری ڈال کے اپنے گلے میں پہننا ہے. چاہے چاندی میں بنوا لیں، چاہے چمڑے میں بنوا لیں، چاہے آپ کسی بلیک کپڑے میں، کالے کپڑے میں بنوا لیں تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے. اس کو پھر آپ نے گلے میں پہننا ہے، لیکن ڈوری اتنی لمبی آپ نے رکھنی ہے کہ یہ تعویذ آپ کے دل کے قریب ہو، آپ کے دل کے ساتھ آگے پیچھے اس کے لگتا رہے، ہلتا رہے، جھولتا رہے اور آپ کے دل کے قریب ہو. یہ اس کی شرط ہے. یہ تعویذ آپ کے دل کے قریب ہونا ضروری ہے. یہ تعویذ اب بنا لیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. یہ میں نے جو لکھا ہے، یہ میں نے بلیک میں لکھا ہے آپ کو صرف دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اگر میں اس کو زعفران سے لکھتا تو آپ کو یہاں شاید کچھ بھی نظر نہ آتا، لیکن میں نے اس کو بلیک میں اسی لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کو بلیک سے نہیں لکھنا، آپ نے اس کو زعفران سے لکھنا ہے. زعفران اور عرق گلاب کو جب مکس کریں گے آپ تو ایک روشنائی سی، سیاہی سی بن جائے گی. اس سے آپ نے لکڑی کی قلم سے لکھنا ہے. لکڑی کی قلم 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو سرکنڈے کی قلم ہوتی ہے، اس سے لکھیں تو بھی بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو کہیں سے انار کی لکڑی مل جائے تو اس سے قلم بنا کے اس سے آپ اس کو لکھیں، وہ سب سے بہتر ہے. لکڑی کی قلم سے بھی لکھیں گے تو وہ لکڑی کی قلم پہلے سے استعمال شدہ نہیں ہونی چاہیے، نئی قلم آپ کو لینی پڑے گی. اور اگر آپ انار کی لیں گے تو ظاہر ہے وہ تو بازار سے نہیں ملے گی، آپ کو انار کی لکڑی لینی پڑے گی، اس سے آپ کو وہ بنانی پڑے گی، وہ نئی ہی ہوگی. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. یہ سارا میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ ہر بات بتا دی ہے. آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے. اور بناتے وقت جب آپ نے اس نقش کو بنانا ہے، اسی طرح سے موم بتی بھی آپ نے روشن رکھنی ہے آپ کے سامنے، کیونکہ موکلات جو ہیں وہ موم بتی پہ بہت جلدی اپنا کام دکھاتے ہیں، اثر دکھاتے ہیں. اب ہم نے موکلات کے نام لکھے ہیں تو یہ سب کچھ موکلات یہاں یہ سمجھیں کہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ تعویذ یہ تیار ہو گیا، یہ نقش تیار ہو گیا. آپ نے ایسے ہی تیار کرنا ہے. طریقہ میں سارا مکمل آپ کو بتا چکا ہوں، اور زعفران سے ہی اس کو اپنے بنانا ہے. اس کے بعد اس کو اپنے گلے میں پہن لینا ہے. اور جب یہ
آپ بنا لیں، گلے میں پہن لیں، اس کے بعد آپ اپنے مطلوب کے سامنے جائیں اور جا کے اپنے وہاں کچھ نہیں پڑھنا، بس دل میں یہی تصور کرنا ہے یا سلیمان مددی بالخیر. آپ مطلوب کے سامنے جائیں، آپ ایک بہت بڑا واضح فرق آپ اپنے مطلوب کے رویے میں دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کو وہ عزت بھی دے گا، آپ کو تکریم بھی دے گا، آپ کو اٹھائے گا، بٹھائے گا. انشاءاللہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا اور پھر آپ کی ہر بات کو مانے گا جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا نیک مقصد ہے، جو آپ کا جائز مقصد ہے، انشاءاللہ وہ پورا ہوگا. آخر میں جاتے جاتے آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ یہ چینل تو طلسمات کا چینل ہے اور اس میں سفلی عملیات بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن یہ سفلی نہیں ہے، یہ نورانی عمل ہے. اس کو سب کر سکتے ہیں، مسلم بھی کر سکتے ہیں، نان مسلم بھی کر سکتے ہیں. لیکن میری ایک گزارش جو ہر ویڈیو میں ہوتی ہے کہ پلیز پلیز خدارا ایسے کسی عمل کو ناجائز کام کے لیے نہ کریں، جائز کام کے لیے کریں. جو آپ کا جائز مقصد، آپ کا جو کام رکا ہوا ہے، جو نہیں ہو پا رہا، آپ اس کے لیے اس کو کریں تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.